بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بنا لگے ہیں چکن رول۔ یہ دیکھیں، یہ میں نے 3 پاؤ کے قریب چکن کی بوٹیاں لے لی، اپنے حساب سے میں نے بنا لی ہیں۔ یہ چھوٹی پیالی میں نے 1 دہی ڈالا ہے گا، ادرک لہسن کا پیسٹ ڈالا 1 اسپون، نمک اپنے حساب سے ڈالا ہے گا، گرم مسالہ پاؤڈر ڈالا ہے میں نے 1 ہی اسپون لگا لیں، 1 اسپون میں نے لال مرچ ڈالی، چھوٹا اسپون ہے تو سمجھ لیں آدھا اسپون میں نے ہلدی ڈال دی اور آدھا ہی اسپون میں نے کٹی مرچ ڈال دی۔ تھوڑا اسپائسی ہو تو ہی اچھا ہے، اور 3 پاؤ کے قریب یہ گوشت ہے۔ اچھے سے اس کو مکس کر کے رکھ دیں گے، تقریباً 1 گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے۔ یہ دیکھیں اچھے سے مکس ہو چکا ہے گا، اور اس کو 1 گھنٹے کے لیے ہم میکسیمم چھوڑ دیں گے۔ باقی ہم جو ہے میدا لیے ½ کلو، اور ½ کلو جو ہے میں نے آٹا لیا ہے، اس کے اندر نمک ڈالا، چینی 2 اسپون چینی ڈالی، اور 1 اسپون میں نے نمک ڈالا۔ 1 عدد میں اس کے اندر انڈا بھی ایڈ کروں گی، اور کوکنگ آئل بھی ایڈ کروں گی، جو میں آپ کو دکھانا بھول گئی ہوں اس میں، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں میں نے انڈا ایڈ کر دیا ہے گا، یہ 1 اسپون چھوٹا میں نے لے لیا ہے، بس 1 اسپون آئل، اور اس کے اندر جو ہے ہم اپنی چکن ڈال دیں گے۔ بقایا جو چکن میں بول میں مسالہ پھنس گیا ہے، اس کے لیے ہم نے پانی ڈال کے چکن کو چھوڑ دیں گے، اور ہلکی آنچ پہ یہ پکتی رہے گی۔ تیز بھی کر لیں تو مسئلہ نہیں ہے گا۔ پانی میں نے تھوڑا سا ایڈ کرا تھا اس میں، کیونکہ بول کے اوپر جو مسالہ چپکا ہوا تھا وہ بھی تو نکالنا تھا۔ یہ دیکھیے چکن ہماری تیار ہو چکی ہے گی ماشاءاللہ سے۔ اور یہ میرے آٹے کا ڈو بھی بن کے تیار ہو چکا ہے گا۔ اب ہم چھوٹے چھوٹے اس کے اندر پیڑے کاٹ لیں گے اپنے حساب سے۔ یہ دیکھیں 15 میرے اس میں پراٹھے بنے ہیں، لیکن چھوٹے چھوٹے ہیں۔ یہ دیکھیں دہی لے لیا میں نے، اور اس کے اندر لہسن، زیرہ اور ہری مرچیں پیس لی، لہسن، زیرہ اور ہری مرچیں، نمک، اور یہ کالی مرچ کا پاؤڈر، اور یہ زیرہ پاؤڈر۔ بس بہت مزیدار جو ہے اس کا سوس یہ بن کے تیار ہو جاتا ہے گا۔ آپ اس کو چٹنی کے حساب سے بھی کھائیں گے اور پراٹھے پہ بھی لگائیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ مایونیز کا سوس بن کے تیار ہو جائے گا۔ اس کا بھی ذائقہ بہت مزیدار ہوتا ہے گا، یقین مانیں۔ ہم یہ دونوں سوس جو ہے اس کے اندر ایڈ کریں گے۔ مایونیز کے اندر میں نے جو ہے ریڈ چلی ڈالی ہے، سویا سوس ڈالا ہے، بس 2 اسپون ریڈ چلی ڈالی ہے گی، 2 اسپون ہی میں نے سویا سوس ڈالا ہے، بس۔ نمک آلریڈی اس میں ہوتا ہے گا۔ یہ دیکھیں آپ کے سامنے پیڑے کو ہم جو ہے گھون لیں گے اور پراٹھے کی تیاری کر لیں گے۔
तमाम पेड़े हम यूँ ही बना के रख लें तो अच्छी बात हैगी, पकाने में बहुत आसानी हो जाती हैगी। या फिर 2 बंदे हों, एक बेल के दे और एक सेकने वाला हो तो पता भी नहीं चलता हैगा। मेरी बेटी ने मुझे बेल के दे दिए थे और मैंने जो है ये सेक लिए थे, तो हमारा काम जल्दी निबट गया था। ये देखिए तमाम पेड़े जो है हमने काटे हुए हैं और अब बेल के यूँ रखेंगे। ज़्यादा बड़े पराठे नहीं होंगे, दरमियाने किस्म के पराठे होंगे। देखिए मैंने फ्राई पैन में डाल दिएंगे। नॉन स्टिक जो है ये बर्तन लिया है मैंने, ताकि इसमें ऑयल भी कम लगता हैगा। अब आपको 1-2 ही पराठे बना के दिखा सकते हैं, सारे तो बना के दिखा नहीं सकते हैंगे। बस ये थोड़ा सा ही ऑयल मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया हैगा। ये पराठा हमारा बनके तैयार हो चुका हैगा। और तमाम पराठे मैंने यूँ ही बना लिए। आप सोया सॉस देख लें, हरी मिर्च वो टमाटर के बीज निकाल के बारीक बारीक टमाटर काट लिए, प्याज मैंने काट लिए कि जिसे ऑलरेडी काटते हैं ये। अब ये देखें, ये 2 डो बना के हम लगाएंगे तो थोड़ी एक स्पाइसी होगी और थोड़ी जो है मीठी और खट्टी होगी, तो मज़ेदार फ्लेवर आएगा। ठीक है। अगर कोई मिर्च खाने वाला ज़्यादा है तो दही का रायता ज़्यादा लगा लेगा। वैसे जो है नॉर्मल इतना ही होना चाहिए। चलो मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।